ایک معصوم بیوی کا انتظار۔ دوستو، تاریخ میں ایک باپ بیٹے کا ایسا بھی واقعہ گزرا ہے کہ جسے پڑھ کر ہر ایک کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 55 سال گزر چکے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ فجر کی نماز میں ایک فروخ نام کا آدمی مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کر کے امام صاحب کی تقریر سننے بیٹھ جاتا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ لوگ اس جگہ میں شرکت کریں۔ حضرت فاروق نے جب یہ بات سنی کہ ترکستان میں جہاد میں لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ اپنے گھر آئے۔ ان کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پیٹ میں آپ کا 2 مہینے کا بچہ ہے، اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میرا اور میرے بچے کا کیا بنے گا؟ فاروق نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تو اللہ پر بھروسہ رکھ اور میرے پاس 4000 دینار ہے، انہیں تو اپنے خرچے میں لانا اور میں 4 مہینے میں واپس آ جاؤں گا۔ بہت کہنے کے بعد بیوی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آنا۔ اور پھر اسی دن فاروق نے اپنا جہاد کا سامان تیار کیا اور شام ہوتے اپنا گھوڑا لے کر گھر سے نکلنے لگے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ فاروق نے بیوی کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہارا رکھوالا ہے، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میں واپس نہ آ سکوں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ لڑکا ہوا تو اسے بہت بڑا عالم بنانا اور دین کی تعلیم دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کی اچھے سے تربیت کرنا اور پھر کسی شریف گھرانے میں اس کی شادی کر دینا۔ اتنا کہہ کر نم آنکھوں کے ساتھ فاروق نے اپنا سامان اپنے کندھے پر لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیے۔ بیوی دروازے پر کھڑی اپنی محبت اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ کبھی خیال آتا ہے کہ میرے شوہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب انہیں دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، اور کبھی خیال آتا کہ میری زندگی کا اب کیا بنے گا؟ اگر یہ واپس نہ آئے تو میرا اور میرے بچے کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں اب اس دنیا میں مجھے اپنے شوہر سے ملنا نصیب ہوگا یا پھر سیدھے جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ بیوی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہمارا اور بچے کا محافظ ہوگا۔ فاروق نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور مدینے کے راستے پر چلنے لگے۔ بیوی دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھانے والا تھا اور ادھر معصوم بیوی کے دل کی دنیا بھی ویران ہوتی جا رہی تھی، اور وہ بیچاری دروازے پر کھڑی مسلسل روئے جا رہی تھی اور اپنے شوہر کو دور جاتا دیکھ دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے مولا، میرے شوہر کی حفاظت فرمانا اور انہیں صحیح سلامت گھر واپس بھیج دینا۔ اچانک دور ایک گلی میں فاروق نے اپنا گھوڑا دوسری طرف موڑا اور وہ بیوی کی نظروں سے چھپ گئے۔ ادھر بیوی دروازے کے پاس ہی بیٹھ کر سسک کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس اکیلے گھر میں کیا کرے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا اور اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ بیوی بھی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 4 مہینے بعد واپس آ جاؤں گا، اس لیے اب کسی دن میرے شوہر ضرور واپس آ جائیں گے اور میری زندگی میں پھر سے خوشحالی بھر جائے گی۔ لیکن اسی طرح پورا سال گزر گیا، شوہر واپس نہیں آئے اور ان کی کوئی خبر بھی نہ ملی۔ کئی سال گزر گئے۔ وہ بیچاری معصوم بیوی ہر روز ہلکی سی آہٹ پر دروازے کی طرف بھاگتی کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہیں، لیکن دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوتا کہ ابھی تو جدائیاں ہی جدائیاں ہیں۔ بیوی انتظار کرتی رہی اور مدینے میں ہر آنے جانے والے سے پوچھتی کہ تمہیں میرے شوہر فاروق کے بارے میں کچھ پتا ہے، لیکن سبھی لوگوں سے ایک ہی جواب ملتا کہ ہمیں فاروق کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ اب تو امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بیوی نے بھی سمجھ لیا تھا کہ شاید میرے پیارے شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اب دنیا میں مجھے ان سے ملنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ فاروق کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ ان کی بیوی نے اس لڑکے کی بہت اچھے سے تربیت کی اور اسے بہت بڑا عالم بنایا کہ یہاں تک کہ امام مالک جیسے لوگ اس لڑکے کے شاگرد بنے۔ اس کا نام ربیعہ تھا۔ زمانہ گزرتا رہا، شوہر کو گئے ہوئے 27 سال گزر چکے تھے۔ ان کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، لیکن ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ وہی فاروق ترکستان سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آج سے 27 سال پہلے جب یہ فاروق جہاد کرنے آئے تھے تو ایک جوان لڑکے تھے، لیکن اب جب واپس اپنے گھر جا رہے ہیں تو بوڑھے ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ فاروق کو بیوی بچوں کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے اپنا گھوڑا لیا اور مدینے کی طرف چل دیے۔
ہر قدم پر فضوخ کے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یا نہیں، پتہ نہیں اب میرا گھر مدینے میں موجود ہوگا یا پھر بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور رہنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ 27 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سارے سوال حضرت فضوخ کے دماغ میں گھوم رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان کا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ فضوخ کا گھوڑا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فضوخ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہزاروں سوالات تھے جو فضوخ کو پریشان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں۔ فضوخ نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیرے کر لی اور خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے فضوخ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگا کر گھر کے آنگن میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی آہٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک اجنبی آدمی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس لڑکے نے سمجھا کہ یہ کوئی چور ڈاکو ہے، اس لیے تیزی سے اٹھ کر اس نے حضرت فضوخ کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں پھاندنے کی؟ تم کون ہو؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز سے فضوخ سے پوچھا کہ تم کون ہو تو فضوخ بہت ڈر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر میں آ گیا، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس لڑکے نے کہا واہ بھولے دادا جی، چوری اور اوپر سے سینہ جوڑی، ایک طرف میرے گھر میں بغیر اجازت کے پھاند کر آ گئے ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنے بوڑھے ہو کر مسلمانوں کے گھر رات میں بغیر اجازت کے پھاندتے ہو؟ فضوخ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور جسم پر جھریاں پڑ گئی تھی، اس لیے نوجوان لڑکے کی گرجتی آواز سن کر وہ کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ ایسے کیسے واپس جاؤ گے؟ میں تمہیں حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا اور سزا دلواؤں گا تاکہ دوبارہ تم کسی مسلمان کے گھر میں پھاندنے کی ہمت نہ کر سکو۔ آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ارے بیٹا انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھے آدمی ہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، میں انہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ شور سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام مالک نے آگے بڑھ کر فضوخ سے پوچھا کہ دادا جی آپ کون ہیں اور اس طرح رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھس گئے؟ حضرت فضوخ نے جواب دیا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہے، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ امام مالک نے پوچھا دادا جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مدینہ کے تو نہیں لگتے۔ فضوخ نے کہا کہ بیٹا میں مدینے ہی کا رہنے والا ہوں اور آج سے 27 سال پہلے میں ترکستان جہاد میں چلا گیا تھا اور آج لوٹا ہوں، میرا نام فضوخ بن عبد الرحمن ہے۔ گھر کے اندر سے فضوخ کی بیوی یہ سب کھڑے خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان بوڑھے دادا جی کی زبان سے سنا کہ میرا نام فضوخ ہے تو گھر کی چھت سے کھڑکی کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بوڑھے چہرے میں وہی جوان چہرہ نظر آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمانہ کروٹیں بدل کر پھر سے 27 سال پیچھے چلا گیا ہو، اور وہی فضوخ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں اللہ کے خاطر جا رہے تھے، وہ سارا منظر بیوی کے نظروں کے سامنے چھا گیا اور بیوی نے چیختے ہوئے اپنے لڑکے ربیعہ سے کہا کہ اے ربیعہ اس آدمی کا گریبان چھوڑو۔ حضرت ربیعہ نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا بھی ہے یہ کون ہے؟ حضرت ربیعہ نے کہا کہ ماں مجھے تو نہیں پتا یہ بوڑھے دادا کون ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا باپ ہے جس کے بارے میں تو ہر رات مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ اماں جان میرے ابا کہاں ہیں اور کب آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت ربیعہ اپنے باپ کے پیروں پر گر پڑے اور باپ کو پکڑ کر رونے لگے۔ فضوخ نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھر باپ بیٹے ایک دوسرے سے مل کر بہت روئے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور فضوخ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر آئے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ 1 گھنٹہ باتوں میں گزر گیا اور فجر کی اذان ہونے لگی۔
فروخ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جہاد پر جاتے ہوئے میں نے تمہیں 4000 دینار دیے تھے، تم نے ان کا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ وہ 4000 دینار محفوظ رکھے ہیں، آپ پہلے مسجد نبوی میں جا کر فجر کی نماز پڑھ آئے۔ حضرت ربیعہ پہلے ہی مسجد جا چکے تھے۔ فروخ تھوڑا دیر سے مسجد میں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع پہلے سے مسجد نبوی میں موجود تھا۔ فروخ نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئے ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام کی امام مالک جیسے لوگ ان امام صاحب کو گھیر کر بیٹھ گئے ہیں اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ فروخ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر سارے لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے۔ جب درس مکمل ہوا تو فروخ نے بغل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنا بڑا عالم محدث کون ہے کہ جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے اور اس کے درس میں امام مالک جیسے لوگ بھی شاگرد بن کر ادب سے بیٹھے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ دادا جی آپ انہیں نہیں جانتے۔ فروخ نے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ لگتا ہے آپ مدینے میں نئے آئے ہو۔ فروخ نے کہا کہ ہاں بیٹا میں آج ہی مدینہ آیا ہوں لیکن رہنے والا مدینہ ہی کا ہوں۔ اس آدمی نے کہا دادا جی یہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ربیعہ ہے۔ فروخ نے پوچھا کہ بیٹا ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ان کے باپ کا نام فروخ ہے جو آج سے 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گئے تھے اور شاید وہیں شہید بھی ہو گئے۔ یہ سن کر فروخ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرا لڑکا اتنا بڑا عالم بن چکا ہے۔ گھر آئے اور بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تو نے میری تمنا پوری کر دی، میں خود تو نہیں پڑھ پایا لیکن تو نے میرے بچے کو اتنا پڑھا دیا کہ آج وہ امام مالک جیسے لوگوں کا استاد ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے جو پوچھا تھا کہ وہ 4000 دینار کہاں ہیں تو میں نے وہ سارے دینار تمہارے اسی بیٹے کو پڑھانے میں لگا دیے۔ فروخ نے کہا کہ حقیقت میں تم نے میرے پیسے برباد نہیں کیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ان سچے واقعات کے طفیل اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، واقعہ کیسا لگا پیارا سا کمنٹ کر کے ہمیں بتائے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ خدا حافظ۔